We now have over 40 counters all over the UK, available online and in stores. Haji Baba. Jinjua and Associates Limited. Coolmax. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, समीना खान आपके सामने हाज़िर अपनी एक और वीडियो के साथ। और आज के इस प्रोग्राम में मैं आपको बताऊंगी कैसे मोदी ने, जो भारत के वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को दावत दी है SCO कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने की, जो कि एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस होगी। और आपने बहुत चर्चा सुना होगा एक दो रोज़ पहले जो रूस ने जो SCO कॉन्फ्रेंस कराई, शंघाई कॉन्फ्रेंस, जिसमें 8 बड़े ममालिक के जो सरबराह थे वो उसमें शामिल थे। उन्होंने वर्चुअल मीटिंग से खिताब भी किया और इमरान खान की जो तकरीर थी वो काफ़ी उसका चर्चा रहा। और उसकी वजह ये थी कि उन्होंने अपनी उस स्पीच में मोदी को आड़े हाथों लिया, और ख़ास तौर पर अपनी स्पीच में डायरेक्टली मोदी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनको हिटलर और नाज़ी जैसे जुमलों से नवाजा। और आपको ये पता होगा कि इमरान खान ने हर प्लेटफॉर्म पे मोदी को हिटलर के नाम से मुतारफ़ करवाया है। और मेरे ख़्याल में ये शायद एक ऐसे वाहिद हुक्मरान हैं जिन्हें जहाँ मौका मिला उन्होंने कश्मीर के हवाले से नरेंद्र मोदी के जिन अलक़ाबात से नवाजा है, वो शायद कोई और ऐसे नहीं कर सकता। उन पे क्रिटिसिज्म भी हुआ है, इमरान खान को उन्होंने क्रिटिसाइज़ भी किया, लेकिन ये एक ऐसी टर्म है जो लोग ये समझते हैं, और ख़ास तौर पर जो इमरान खान के हामी, उनकी पार्टी के लोग हैं, वो इस हवाले से अपनी एक कामयाबी करार देते हैं कि कम अज़ कम अब दुनिया को ये तो पता है कि अगर एक मुल्क का वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को हिटलर या नाज़ी जर्मनी के साथ रिलेट करता है तो उसकी वजह क्या है। और कश्मीर के हवाले से लोगों को ज़्यादा पता चलेगा कि ऐसी क्या वजह है कि उनको इन्होंने हिटलर से तशबीह दी है। तो ये UNO का प्लेटफॉर्म हो, कोई भी कॉन्फ्रेंस हो, चाइना में उन्होंने बात की, टर्की में जाके उन्होंने बात की, फिर वो जब मलेशिया गए थे वहाँ पर भी उन्होंने अपनी स्पीच में यही कहा। और ख़ास तौर पर जो उनकी यूनाइटेड नेशन की तकरीर थी, जो कि एक बहुत लंबी तकरीर थी, उसमें उन्होंने कई मरतबा मोदी को हिटलर की तशबीह दी। उन्होंने कहा कि ये वही काम कर रहे हैं जो कि हिटलर ने किया था जर्मनी में। बहरहाल इस SCO कॉन्फ्रेंस में भी जो 2 रोज़ पहले हुई है, इमरान खान ने डायरेक्टली मोदी को हिटलर नहीं कहा, लेकिन उन्होंने ये कहा कि हमारे इस रीजन में बहुत से इश्यूज़ हैं, जिसमें ख़ास तौर पर उन्होंने राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन का नाम लिया। कश्मीर की बात नहीं की, लेकिन राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन का मतलब यही था कि कश्मीर के लोगों को अगर राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन नहीं मिल रहा, और उनकी जो एक जोग्राफिकल सिचुएशन उसको चेंज करने की कोशिश की, जिनका कि उनका इशारा आर्टिकल 370 की तरफ था, इसको कि रिवोक किया गया। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि अपने हमसायों के साथ एक अच्छा सलूक रखना चाहिए, या अमन और पीस रखना चाहिए, और वो हमेशा इसके लिए तैयार होंगे। अब उस स्पीच के दौरान नरेंद्र मोदी को दिखाया गया स्क्रीन पर, जो कि ज़ाहिर है गुस्से में थे, और उनको ये पता है कि जब इमरान खान नाज़ी जर्मनी की बात कर रहे हैं या हिटलर की बात कर रहे हैं, तो उसमें उनको उन्हीं की तरफ इशारा है, क्योंकि अक्सर स्पीचेस में वो बरमला इस बात का इजहार कर चुके हैं। लेकिन उन्होंने अपना जो कूल और काम दिखाया। लेकिन मोदी ने भी जब अपनी तकरीर उनकी बारी आई तो उन्होंने भी अपनी तकरीर में बारहा जिक्र किया कि मुल्कों को एक दूसरे की जोग्राफिकल टेरिटरी है उससे उसका एहतराम करना चाहिए। फिर उन्होंने ख़ास तौर पर इस पर कहा कि जो SCO एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पर 2 मुल्कों के दरमियान के जो बायलैटरल इश्यूज़ हैं उनको डिस्कस नहीं करना चाहिए, बल्कि ये जो प्लेटफॉर्म है ये इंटरनेशनल इश्यूज़ को डिस्कस करने वाला है। लेकिन उनकी तकरीर के बाद इमरान खान के दिल में जो आया, जो उन्होंने स्पीच इख्तियार की हुई थी, और उन्होंने अपने हिसाब से स्पीच को पढ़ा, और बहुत लोगों ने उनको पसंद किया। पाकिस्तानी अवाम बहुत खुश है कि इमरान खान ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से वो तकरीर की, और एक बड़े जहराने अंदाज में जो हमेशा उनका होता है उन्होंने एड्रेस किया। अब उसके बाद होना ये था, और ये खबर है जनवरी 2020 की, कि इंडियन मीडिया से खबर आई थी कि बहुत जल्द जो SCO कॉन्फ्रेंस होगी नवंबर में, जो कि न्यू दिल्ली में हो रही है, एंड आई थिंक इट्स ऑन 29 ऑफ नवंबर, उसमें उन्होंने इमरान खान को दावत देंगे। ये जनवरी की बात मैं आपको बता रही हूँ, जब इनिशियली ये डिस्कशन स्टार्ट हुई थी। और ये फिर दोनों मुल्कों में पाकिस्तान की मीडिया ने भी इसको डिस्कस किया, इंडियन मीडिया ने भी इसको डिस्कस किया, और इंडियन मीडिया ने ख़ास तौर पर इस बात को डिस्कस किया कि पहली मरतबा नरेंद्र मोदी ने या इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन सरकार ने यह फैसला किया है कि इमरान खान को वो बुलाएंगे इंडिया और SCO कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत देंगे, क्योंकि तब कोरोना का इशू स्टार्ट नहीं हुआ था, इसलिए ये उम्मीद नहीं की जा रही थी कि ये वर्चुअल कॉन्फ्रेंस होगी, और ये कॉन्फ्रेंस जो है वो एक बाय इन्विटेशन थी। अब मैं आपको ये याद दिलाना चाहूँगी कि जब नरेंद्र मोदी ने अपनी ओथ टेकिंग सेरेमनी हुई थी उनकी 2019 में, जब दोबारा वो री इलेक्ट होके आए थे, तो उन्होंने इमरान खान को अपनी हल्फ बर्दारी की तकरीब में नहीं बुलाया था।
حالانکہ عمران خان جانا چاہ رہے تھے اور عمران خان نے پرائم منسٹر بننے کے بعد بھی بہت مرتبہ کوشش کی مودی سے بات کرنے کی، ان کو فون بھی کیا، ان سے مختلف طریقے سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے کسی بھی ان کی پیشکش کو ویلکم نہیں کیا. اور خاص طور پر جب وہ وزیر اعظم ان کے بننے کی جو تقریب تھی اس میں اور ملکوں کے جو سربراہان تھے ان کو بلایا لیکن عمران خان کو دعوت نہیں دی. اور اس کی شاید وجہ یہی تھی کہ جب بھی انڈین گورنمنٹ، چاہے کوئی بھی گورنمنٹ ہو، ان کو جب انتخاب لڑنا ہوتا ہے اور خاص طور پر بی جے پی، تو ان کی جو تقریروں کا محور بھی پاکستان ہوتا ہے، پاکستان کے خلاف تقریریں کی جاتی ہیں اور ان کو لگتا ہے یا ان کا مقبولیت کا گراف بھی اس طریقے سے بڑھتا ہے. اور یہی ایک مثال انڈین میڈیا کی بھی ہے کہ جب ان کو ہائپ چاہیے یا ان کو اپنا ٹی آر پیز بڑھانی ہوتی ہیں تو وہ پاکستان کے خلاف کوئی سٹوری لے آتے ہیں اور پھر وہ ٹی آر پیز ان کو ملتی بھی ہیں اور جو ہندوستانی عوام ہے ان کو ایک طرح سے برین واش کیا جاتا ہے. اور پاکستان میں بھی ایسا ہوتا ہے لیکن اس نہج پہ نہیں ہوتا جس نہج پہ انڈین میڈیا کرتا ہے. بہرحال اب جو بات ہے آپ لوگوں سے ڈسکس کرنے کی وہ یہ ہے کہ ڈپلومیٹک سورسز کے مطابق جو 8 بڑے کنٹریز جن کے سربراہان کو نریندر مودی نے اپنی اسی ایس سی کانفرنس میں جو 2 روز پہلے ہوئی اس میں دعوت دی کہ وہ اس ورچوئل کانفرنس میں بھی شرکت کریں کہ جو نیو ڈیلی میں ہوگی، اس میں تمام ممالک نے سوائے صرف میرے خیال میں جو رشین پریمیئر ہیں وہ شرکت کریں گے، اس کے علاوہ باقی تمام ممالک نے معذرت کر لی ہے. اس میں پاکستان بھی شامل ہے اور چائنیز پریمیئر ہیں انہوں نے بھی معذرت کر لی ہے کہ وہ اس کانفرنس میں شامل نہیں ہوں گے. یعنی کہ وہ دعوت جنوری 2020 سے دی ہوئی ہے عمران خان کو انڈین سرکار کی طرف سے، وہ عمران خان اس میں نہیں جا رہے، وہ خود نہیں جا رہے، پرسنلی اس میں شامل نہیں ہو رہے اور ان کے ڈپلومیٹک سورسز نے اس بات کو کنفرم کیا ہے، بلکہ ان کی جگہ جو ہمارے فورن سیکرٹری وہ شاید اس کانفرنس میں شامل ہوں گے. اور جو چائنیز پریمیئر ہیں انہوں نے بھی انکار کیا ہے ان کی جگہ بھی کوئی ان کو ریپرزینٹ کرے گا. سو دیٹ از اے بگ موو، دیٹ از اے بگ نیوز کہ ایک ایسے موقع پر جب عمران خان ہمیشہ یہ چاہتے تھے کہ انڈیا کے ساتھ ان کے تعلقات بہتر ہوں، انہوں نے اپنی طرف سے بہت دفعہ پیشکش بھی کی نریندر مودی کو کہ وہ ان سے ملنا چاہتے ہیں یا ان ایشوز کو ڈسکس کریں. پھر جب ابھینندن کی ریلیز ہوئی تھی تب بھی انہوں نے اسمبلی میں یہی کہا تھا کہ ایز اے جیسچر آف پیس وہ اس کو ریلیز کر رہے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہوں. لیکن اب سچویشن کیونکہ ڈیفرنٹ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ چائنا اور انڈیا کے درمیان تعلقات خراب ہیں لداخ کو لے کر، اور اس کے علاوہ جو اروناچل پردیش اور وہاں پر جو علاقے ہیں جس پہ چائنا اپنے اس کی ٹیریٹری سمجھتا ہے، اور اس پہ جو 370 آرٹیکل کی ریووکیشن کے بعد چائنا نے اپنا ایک سٹینڈ برقرار رکھا ہوا ہے. اور شنید یہی بھی ہے کہ جنگ بھی ہو سکتی ہے، جس پہ میں نے بھی بہت سے پروگرامز کیے ہیں، اور پاکستان چائنا کو سپورٹ کر رہا ہے اس حوالے سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کشمیر بھی ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان، اور وہاں پر بھی آرٹیکل 370 کی ریووکیشن ہوئی ہے، جس کی وجہ سے جو ایک حیثیت ہے اسٹیٹ کی اس کو ختم کیا گیا، اور پاکستان اس سے خوش نہیں ہے. پاکستان نے اور پاکستان کے پرائم منسٹر نے ڈفرینٹ فورمز پہ اس بات کو اٹھایا بھی ہے، اس پہ بات بھی کی ہے، ایون ٹرکش پریزیڈنٹ نے بھی اس پہ بہت بات کی ہے. سو اس سچویشن، میرا ہی خیال ہے، میرا انالیسز یہ ہے کہ اس سچویشن کو مد نظر رکھتے ہوئے عمران خان نے اس ایس سی او کانفرنس میں شامل ہونے سے معذرت کی ہے. اب اس کا ڈپلومیٹکلی کیا افیکٹ ہوگا، انڈیا اس کو کیسے رسپونڈ کرے گا، فی الحال اس کا کوئی رسپانس نہیں ہے، لیکن آنے والے چند دنوں میں میرا خیال ہے کہ ہمیں انڈین میڈیا کی ریئیکشن سے پتہ چل جائے گا کہ انڈین سرکار کیا چاہ رہی ہے اور کیا سمجھ رہی ہے. کیونکہ انڈین میڈیا پر خاص طور پر ایک جو بڑا حصہ ہے ان کے اوپر نریندر مودی کا، بی جے پی کا انفلوئنس ہے، اور بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ بی جے پی پے ماسٹر ہے بہت سے انڈین میڈیا کی، جیسے کہ ٹرمپ نے اپنا فاکس نیوز اور جو کچھ میڈیا تھا امریکہ میں جو ان کے لیے صرف بات کرتا تھا، اینڈ دیٹ واز اے پیڈ میڈیا، اور اسی طرح سے انڈیا میں بھی ہے. سو وہاں سے ہمیں انڈین میڈیا سے ریئیکشن پتہ چلے گا. سو آپ لوگ مجھے یہ بتائیے کامنٹس میں کہ ایز اے پاکستانی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان نے جو دعوت مسترد کی ہے، انڈیا جانے کے انکار کیا ہے، اس سے آپ خوش ہیں؟ اور خاص طور پر میرے، کیونکہ اس پروگرام کو بہت سے میرے انڈین ویورز جو دیکھتے ہیں، اور میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ میرے یہ جو پروگرامز ہوتے ہیں، جو ویڈیوز ہوتی ہیں، یہ کسی خاص قسم کی کمیونٹی، خاص قسم کی نیشنلٹی کے لیے نہیں ہوتی، یہ سب کے لیے ہوتی ہیں. اس لیے جو بھی آپ کا کامنٹ ہوگا، جو بھی آپ کی اپنی رائے ہے، وہ آپ ضرور اس میں میرے کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں، اور مجھے بتائیں کہ کیا یہ جو ڈیسیژن ہے عمران خان کا یا ہماری گورنمنٹ کا وہ صحیح ہے، آپ خوش ہیں اس سے، اور اب اس سے نریندر مودی کو کیا رسپانس ملے گا، کیا پیغام ملے گا. اور کشمیر کے حوالے سے جو کشمیر ایشو ہے جس پہ بھی بہت چرچا ہو رہی ہے، اور مجھے 370 کی ریووکیشن کے بعد اب کچھ عرصہ پہلے یہ ریئلائز ہوا کہ یہ ایشو ابھی ختم نہیں ہوا، ورنہ مجھے بھی لگتا تھا کہ 370 کی ریووکیشن کے بعد ختم ہو گئی مسئلہ. اس مسئلے کو ابھی تک یہ چل رہا ہے، اور خاص طور پر چائنا نے جو ایڈوانسز کیے ہیں، اور چائنا نے اپنی ٹیریٹری
ہولڈ کرنے کے لیے ہر وہ سٹیپ اٹھایا ہے جو وہ اٹھا سکتا تھا، اور ابھی بھی وہ پیچھے نہیں ہٹے گا، اور اس نے کہا کہ وہ پیچھے ہٹنا بھی نہیں چاہتا. سو اس سے ایک تقویت ملی ہے کشمیر کو اور کشمیر کاز کو. لگتا کچھ ایسا ہے کہ کشمیر کے حوالے سے بھی کوئی اپڈیٹ یا کوئی نئی ڈیولپمنٹ ہوگی، اور انڈیا اور انڈین گورنمنٹ ایک مرتبہ پھر یہ سوچنے پر مجبور ہوں گے کہ انہوں نے جو ریووکیشن کیا ہے، جو سیلف رائٹ جو ہے اسٹیٹ کے اندر کشمیریوں کے حوالے سے جو کہ 370 ان کو دیتا تھا، جو ان سے چھین لیا گیا ہے، کیا وہ دوبارہ سے اس کو ملے گا یا نہیں ملے گا، یا ایک رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن کی بھی بات چھڑی ہے. اور یس، جب عمران خان نے یہ اسپیچ کی SCO میں، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، تو اس میں انہوں نے اپنی تقریر میں یہ کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ ایسے علاقے جہاں پر رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن لوگوں کو دینا ہے، یا جہاں پر لوگوں کی جو ایک کو پرسنل رائٹ سے محروم کیا گیا ہے، تو وہاں پر جو یونائٹڈ نیشنز کی قراردادیں ہیں ان کے مطابق ان معاملات کو حل ہونا چاہیے. اب اس فکرے میں بھی انہوں نے کشمیر کا نام نہیں لیا، لیکن ان کی مراد اور ان کا جو اشارہ تھا وہ کشمیر کی طرف تھا. اب عمران خان کی سٹیٹمنٹ کو انڈین میڈیا نے اس طرح سے لیا، اس میں یہ کہا گیا کہ عمران خان نے ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ وہ کشمیر کے مسئلے کو یونائٹڈ نیشنز کی قراردادوں کے مطابق حل کرنا چاہتے ہیں. اب یونائٹڈ نیشن کی جو قرارداد ہے جس کی طرف انڈین میڈیا پوائنٹ آؤٹ کر رہا تھا، اس میں یہ ہے کہ پاکستان بھی اپنی فوجوں کو نکالے کشمیر سے، اور ہندوستان بھی اپنی فوجوں کو کشمیر سے نکالے، اور اس کے بعد کشمیری جو ہیں وہ اپنے فیوچر کو ڈیسائیڈ کریں. سو ایک طرح سے ایک ڈفرینٹ ان کی جو اسٹیٹمنٹ اس کو چینج کر کے انڈین میڈیا پہ چلایا گیا، اور بہت سے لوگوں نے مجھے بھی فون کیا، مجھے بتایا کہ جی سنا ہے کہ یہ ایک بریکنگ نیوز آئی ہے کہ فرسٹ ٹائم پاکستان نے یہ بات ایکسیپٹ کی ہے کہ آپ یونائٹڈ نیشن کی قرارداد کے مطابق کشمیر کا جو ایشو ہے وہ سالو کریں گے. لیکن ایسا نہیں تھا، ان کی مراد یہ نہیں تھی. عمران خان کی جو مراد تھی وہ یہ تھی کہ یونائٹڈ نیشن کی وہ ریزولوشن جس میں رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن دیا گیا ہے کشمیری عوام کو، اس کے مطابق اس ایشو کو سالو کیا جائے. لیکن یہ تھی ایک اہم خبر، بہت ہی اہم خبر ہے. میں نے سوچا کہ اس حوالے سے ضرور اپنا انالیسس بھی آپ کے سامنے رکھوں اور آپ لوگوں کو بھی موقع دوں کامنٹ کرنے کا. سو اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. یہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک بھی کیجیے گا اور شیئر کریں اپنے فیملی اور فرینڈس کے ساتھ، اور خاص طور پر جن لوگوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے کہ میرا چینل بھی سبسکرائب کریں. اور آپ سے اپنے اگلے پروگرام میں پھر کل ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.